اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ آپ کا میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ وارث شاہ لا اکیڈمی کے نام سے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، میں آج کی اس ویڈیو سے ایک ایسا سلسلہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں جس میں ہم مسلم فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا ان ڈیٹیل جائزہ لیں گے۔ ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیں، اس چینل کے بارے میں ان کو سبسکرائب کروائیں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور قانون کو وہ آسان فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگوں تک جو ان کے مسائل کا حل ہے وہ ان تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور اپنے تبصروں سے ضرور آگاہ کیجئے گا تاکہ مستقبل میں ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر طریقے سے بنا سکیں اور عام فہم زبان میں قانون کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر سکیں۔ تو ناظرین، میں آج جو سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور اس میں آج مسلم فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا ہم جائزہ لینا سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم ایک ایک سیکشن کو پڑھیں گے اور اس کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ میری خواہش ہوگی کہ میں جس قانون کو بھی اب سٹارٹ کروں اس کو میں ان ڈیٹیل سیکشن وائز پڑھوں تاکہ وہ سیکشن وائز پڑھنے کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ میرے جو چھوٹے بھائی نیو کمر لائرز ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کو بھی ایکسپلین کیا جا سکے اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے، اور جب ہم اس کو عام فہم زبان میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک عام شہری جو ہے اس کو بھی قانون کی سمجھ آئے گی اور اس تک اس کے مسائل کا حل جو ہے وہ اس کے بیڈ روم میں، اس کے اپنے موبائل میں، اس کے دسترس میں ہوگا اور وہ اس کے مطابق اپنے مسائل کا حل اور ان کی داد رسی ڈھونڈ سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلامی قوانین میں دیگر قوانین کے ساتھ آئلی قوانین، فیملیز کے قوانین وہ بھی ہمیں عنایت فرمائے اور جن کی روشنی میں پاکستان کے اندر 1961 میں مسلم آئلی قوانین جو ہے وہ بنائے گئے اور آنورڈ ان کے مطابق جو ہے آگے فیملی لاز جو ہیں وہ بنتے چلے گئے۔ تو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں آیا جس کی وقت کے ساتھ ساتھ مختلف امینڈمنٹس آتی رہیں اور وہ امینڈمنٹ کے ساتھ ساتھ آج بھی ہماری فیملی کورٹس جو ہیں وہ اسی قانون کے تحت لوگوں کو داد رسی فراہم کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آنورڈ انشاءاللہ مختلف پارٹس میں یہ پورا قانون آپ کے سامنے میں پڑھوں گا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈسکس کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، یہ مسلم ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی جو سیکشن 1 ہے وہ ہے شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ۔ دس ایکٹ میں بی کالڈ فیملی کورٹس ایکٹ 1964، یعنی اس قانون کا جو نام ہوگا، اس لاء کا جو نام ہوگا اس کے وہ ہوگا فیملی کورٹس ایکٹ 1964، یعنی فیملی عدالتوں کا قانون سال 1964۔ اٹ ایکسٹینڈس ٹو دی ہول آف پاکستان، یہ پورے پاکستان پر لاگو ہوگا۔ پاکستان کی تمام فیملی کورٹس اسی قانون کے تحت اپنے امور عدالت انجام دیں گی۔ جب یہ قانون نہیں تھا تو پھر ایک جنرل لاء جو ملک میں پرویل کرتا ہے اس کے تحت عدالتیں جو ہیں وہ لوگوں کے یہ آئلی معاملات جو ہیں، فیملی کے معاملات جو ہیں وہ بھی حل کیا کرتی تھیں۔ لیکن جب سے یہ قانون آیا، فیملی لاز آئلی قوانین 1961 اور بعد میں 1964 میں یہ قانون آیا اور فیملی کورٹس کا مقرر کی گئیں اور ان کا تعین کیا گیا، فیملی عدالتیں بنیں، تو اس کے بعد یہ قانون جو ہے یہ اب فیملی میٹرز کے اوپر، یہ فیملی لاء کے تحت یہ عدالتیں جو ہیں وہ اس قانون کے تحت کام کر رہی ہیں۔ It shall come into force in such area or areas
and on such date or dates as government may by notification in the official gazette specify in this behalf. یہ چونکہ آغاز ہے تو ہم اس کی وہ ابتدائیہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس میں سب کلاس 3 ہے سیکشن 1 کی، جس میں کہا گیا کہ یہ گورنمنٹ کی منشا کے اوپر رکھا گیا کہ یہ کس ایریا میں کب سے یہ قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ البتہ یہ پورے پاکستان کے اوپر لاگو ہوگا۔ سب کلاس 4 میں بتایا گیا ناظرین کہ نتھنگ ان دس ایکٹ، اس ایکٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے، شیل اپلائی ٹو اینی سوٹ، جو کسی دعوے کے اوپر اپلائی ہوتا ہو، اور اینی اپلیکیشن یا کسی درخواست کے اوپر انڈر دا گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ 1890، جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت کوئی درخواست دی گئی ہو، پینڈنگ فار ٹرائل، جس کا ٹرائل ہو رہا ہو اور وہ عدالت میں زیر سماعت ہو، اور ہیرنگ یا اس کی سماعت ہو رہی ہو ان اینی کورٹ، کسی عدالت میں، امیجیٹلی فوری طور پر، بیفور دا کمنگ انٹو فورس آف دس ایکٹ، یہ جو ایکٹ ہے اس کے لاگو ہونے سے، اینڈ آل سچ سوٹس اینڈ اپلیکیشن شیل بی ہرڈ اینڈ ڈسپوزڈ آف ایز اف دس ایکٹ ور ناٹ ان فورس، وہ تمام درخواستیں، وہ تمام دعویٰ جات جو اس قانون کے بننے سے پہلے کی ہیں، وہ پہلے قوانین کے تحت ہی زیر سماعت رہیں گی، اور جب یہ قانون آ جائے گا تو اس کے بعد جتنی بھی اپلیکیشنز آئیں گی، جتنے بھی دعویٰ جات آئیں گے، وہ اس کے مطابق ہوں گے۔ سب کلاس 5 میں کہا گیا اینی سوٹ اور اینی اپلیکیشن انڈر دی گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 وچ واز پینڈنگ فار ٹرائل اور ہیئرنگ in any court immediately before the coming into force of this act and which has been dismissed solely on the ground that such suit or application is to be tried by a family court established under this act shall notwithstanding anything to the contrary contained in any law on petition made to it in that behalf by any party to suit or application be tried and heard by such court from the stage at which such suit or application had reached at the time of its dismissal. اس پیرا میں وہ لیجسلیچر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ قانون بننے سے پہلے کوئی دعویٰ، کوئی اپلیکیشن پینڈنگ تھی اور وہ کسی وجہ سے خارج ہو گئی تھی اور اس کی بحالی کے لیے اپلیکیشن کسی پارٹی نے دی، تو جب یہ قانون بن گیا تو وہ دعویٰ اور وہ اپلیکیشن جو ہوگی اسی سٹیج سے دوبارہ سٹارٹ کی جائے گی۔ تو ناظرین یہ قانونی پہلو ہے اور یہ ابتدائیہ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں سیکشن 2 کی طرف۔ سیکشن 2 میں کچھ ڈیفینیشنز بتائی گئی۔ یہ جو الفاظ آپ کے سامنے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، ہر قانون میں جو پاکستان میں قوانین ہیں، جو بھی قانون آپ پڑھیں گے اس کے سیکشن 2 میں کم از کم یا 3 اور 4 5 میں کچھ الفاظ کی ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں۔ تو اسی طرح اس قانون کے اندر بھی کچھ الفاظ بتائے گئے ہیں اور ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ جب ہم اس قانون کو پڑھیں گے تو جو ڈیفینیشن ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے، جو میننگز ہم نے یہاں پہ گین کرنے ہیں پورے قانون میں، جب ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو یہی معنی وہاں میں مراد لیے جائیں گے۔ تو ڈیفینیشنز میں سیکشن 2 ہے، کہتے ہیں ان دس ایکٹ، یعنی اس قانون میں، یہ جو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 ہے، اس قانون کے اندر unless the context otherwise requires، یعنی جہاں پہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے اگر وہاں پہ اس کا کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق مختلف ہے تو اس کے میننگ وہاں سے دیکھے جائیں گے۔ ادروائز کیا ہوگا؟ the following expressions shall have the meaning hereby respectively assigned to them, that is to say، یعنی جو میننگز ہم یہاں پہ پڑھیں گے آگے ہم پوری کتاب کے اندر، پورے لاء کے اندر وہی میننگز پڑھیں گے، اور اگر وہاں پہ سیاق و سباق کے حوالے سے ان الفاظ کے میننگ کچھ اور ہوں تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر جنرلی وہ وہاں پہ ہیں تو ان الفاظ کے، ان ایکسپریشن کے، ان چیزوں کے جو میننگز آج ہم یہاں پہ پڑھنے لگے ہیں یہی ہم وہاں پہ پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، اور اسی حساب سے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو آربیٹریشن کونسل اینڈ چیئرمین، ثالثی کونسل، ناظرین ہماری بہت ساری آبادی ایسی ہے جن کو ثالثی کونسل کا پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ثالثی کونسل موجود ہے۔ جب ہم آئلی قوانین کو پڑھتے ہیں، آئلی قوانین کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ فیملی میٹرز کے ڈسپیوٹ کو پہلے سٹیپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو ناظرین ثالثی کونسل جو ہے وہ دراصل آپ کے یونین کونسل لیول پہ، وارڈ لیول پہ، میونسپل کمیٹی لیول پہ، یا کسی بھی وہ اتھارٹی جو آپ کی لوکل باڈیز کی ہے جہاں پر آپ کے اپنے نمائندے بیٹھتے ہیں،
اس اتھارٹی کا جو چیئرمین ہوگا، اگر تو آپ کے وہاں پہ الیکشن لوکل باڈیز کے ہیں تو جو چیئرمین یونین کونسل وارڈ یا میونسپل کمیٹی یا آپ کی تحصیل کونسل یا ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوگا، وہ اپنے دائرہ اختیار میں بیک وقت وہ ثالثی کونسل کا بھی چیئرمین ہوگا۔ آربیٹریشن اس ثالثی کونسل کو کہتے ہیں جس کا وہ چیئرمین، وہی ناظم، وہی چیئرمین جو آپ کی یوسی کا ہوگا، وہی ثالثی کونسل کا بھی چیئرمین ہوگا۔ اور وہ کونسل بنے گی کیسے؟ جب فریقین کے درمیان معاملہ آئے گا تو دونوں فریقین، بیوی اور خاوند، ان دونوں کا اگر ڈسپیوٹ آئے گا تو ایک ایک نمائندہ وہ مقرر کریں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور اس نمائندہ جو ہوگا دونوں کی طرف سے وہ ایک ایک ممبر ہوں گے، اور جو چیئرمین ثالثی کونسل ہوگا، جو یونین کونسل ہوگا، وہ اس کا چیئرمین ہوگا، اور 3 لوگوں پر مشتمل وہ ثالثی کونسل بن جائے گی جو ان کے ڈسپیوٹ کو حل کرے گی۔ اور اگر چیئرمین نہیں ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ یونین کونسل میں لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں تھے اور وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں، تو وہ ایڈمنسٹریٹر بھی جب تک وہ چیئرمین کی پاورز یوز کر رہے ہیں اتنی دیر تک وہ چیئرمین ثالثی کونسل کے بھی اختیارات استعمال کریں گے۔ تو پہلا ہے آربیٹریشن کونسل اینڈ چیئرمین شیل ہیو دا میننگ ریسپیکٹیولی اسائن ٹو دیم ان دی مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961۔ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ متعلقہ لوکل باڈی کا چیئرمین یا وہاں کا یوسی کا ایڈمنسٹریٹر، تحصیل کا، میونسپل کمیٹی کا، وارڈ کا، جو آپ کے محلے لیول پہ، آپ کی گاؤں لیول پہ موجود ہے، وہ یا تو اگر لوکل باڈی کے الیکشن ہیں تو وہ منتخب آدمی ہوگا یا ادروائز گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایڈمنسٹریٹر ہوگا۔ اس کے پاس بیک وقت اگر چیئرمین یونین کونسل کے اختیار رہتا ہے تو بیک وقت وہ چیئرمین ثالثی کونسل بھی ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ مسلم فیملی آرڈیننس 1961 نے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اس ایکٹ کو جب ہم پڑھیں گے تو اس ایکٹ میں ثالثی کونسل، آربیٹریشن کونسل اور چیئرمین کے میننگ ہم وہی لیں گے جو ہمیں مسلم فیملی آرڈیننس 1961 نے دیے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں، اگلی قسط میں یہیں سے آغاز کریں گے۔ اپنے میزبان سیٹھ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ہم فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل ڈسکس کر رہے ہیں، اور آئندہ پارٹ میں انشاءاللہ ہم مسلم فیملی آرڈیننس 1961 کی روشنی میں اور فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کو ان ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہوئے یہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ناظرین، ایک عام شہری، فیملی میٹرز ہیں، ہر گھر کی یہ کہانی ہے، تو کون سی ایسی پیچیدگی ہے کہ لوگوں کے کیسز سالہ سال جو ہے وہ عدالتوں میں پینڈنگ رہتے ہیں؟ کون سی ایسی قانونی پیچیدگیاں ہیں جو ان کے فیصلے نہیں ہونے دیتی؟ یہ ساری چیزیں ہم اس قانون کو پڑھتے پڑھتے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک جہت کو ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ڈسکس کریں گے، تاکہ میرے ناظرین جو ہیں، جو ایک عام شہری ہے، میرا فوکس ایک عام شہری ہے، میرے چھوٹے بھائی وکلا صاحبان مجھ سے زیادہ لرنڈ ہیں، فاضل ہیں اور لا نوئنگ ہیں، ان کو سمجھانا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میرا بنیادی فوکس جو ہے وہ ایک عام شہری پر ہے، کیونکہ میں بھی ایک عام طبقے سے ریلیٹڈ ہوں، تو میری خواہش ہے کہ ایک عام شہری جو ہے گھر بیٹھی، ایک ہماری بیٹی، ایک بہن، ایک ماں اور ہمارا ایک بھائی، بیٹا جو ہمارا قابل احترام شہری ہے، اس کو پتہ ہو کہ اگر اول تو میری کوشش اور میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے فیملیز کے اندر کسی بھی قسم کا ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ اگر آ جاتا ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنی داد رسی کے لیے کون سے قانون کا سہارا لے گا، کون سی عدالت میں جائے گا؟ یہ ساری چیزیں ہر شخص کے علم میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے قانون کا نہیں پتہ تھا۔ قانون کا علم حاصل کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اس معاشرے میں رہ سکیں، اور میری خواہش ہے کہ یہ علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں ایک ایک شخص تک، ایک ایک شہری تک عام فہم زبان میں ان تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول کرے۔ اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ازحد ضرورت ہے۔ اس چینل کو آپ پروموٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے سبسکرائب کروائیے، ویڈیوز آئیں ان کو آپ سنیے، سننے کے بعد لائک کیجئے، دیکھیے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، اور مجھے رائے ضرور دیجئے، میری کمی اور کوتاہی کو ضرور بتائیے، تاکہ آپ کی خوبصورت رائے میں آپ کے تبصروں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے اس کام کو بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اجازت، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔